بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، میری گفتگو کا عنوان ہے خودکشی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ کر پھر وہاں سے کود کر اپنی جان دی، یا تیز تر ہتھیار سے اپنے گلے کو ریت لیا، یا زہر کھا کر مر گیا، یا دریا میں ڈوب کر اپنی جان دے دی، غرض کے کسی طرح سے بھی وہ خودکشی کیا، تو جس طرح سے اس نے خودکشی کی ہے وہی عذاب قیامت تک اس کو ہوتا رہے گا۔ ایک شخص جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک شخص کی تعریف کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی تعریف نہیں کرو، یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، ایک صحابی ان کے پیچھے ہو لیے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنایا اور فرمایا آپ نے سچ کہا۔ پتہ یہ چلا کہ خودکشی سنگین گناہ ہے، اور جو کوئی خودکشی کو حلال یا جائز سمجھ کر کیا ہے تو پھر وہ کافر ہو کے مرا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، اگر اس طرح سے کسی نے خودکشی نہیں کیا ہے، خودکشی کو حلال نہیں سمجھا ہے، خودکشی کو ناجائز سمجھ کر کے پھر بھی اس نے گناہ سمجھتے ہوئے بھی خودکشی کر لی، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور یقیناً وہ سنگین گناہ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے ان کے جنازے میں نیک لوگ، صلحاء، علماء اور متقی پرہیزگار لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں، بلکہ عام آدمی جا کر ان کے جنازے کو پڑھ لیں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو سکے اور لوگوں کو یہ سبق ملے کہ یہ جو خودکشی جو ہے ایک سنگین گناہ ہے۔ ابھی گجرات کی ایک بچی تھی جس نے خودکشی کی، عائشہ خاتون۔ وجہ یہ بتلائی گئی کہ اس کے شوہر نے جہیز کی لالچ میں اس کو ستایا، اس کو پریشان کیا، اس نے خودکشی کر لی، حالانکہ وہ صحیح نہیں کی، وہ غلط کی ہے نا، اس نے بالکل غلط کی، اور جس نے بھی خودکشی کا ارادہ کیا وہ غلط کیا۔ لیکن ہماری تنظیموں کا کیا کہنا، چاہے وہ جمعیت ہو یا امارت شرعیہ ہو یا اور بھی، کہ جب کوئی کہیں پر حادثہ ہوتا ہے تو ان کو یاد آتا ہے اور وہ تحریک چلاتے ہیں، جیسے کہ عائشہ کی موت پر جو ہے وہ ابھی جہیز چھوڑو آندولن ہو رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وقت سے پہلے قدم اٹھانا چاہیے۔ جیسے چوک ہوئی طلاق کے مسئلے پہ کہ 3 طلاق جو ہے لوگ دھڑلے سے دیتے تھے، اور سرکار نے اس کو جو ہے ایک عجیب طرح سے اس پر بینڈ لگایا۔ اگر ہمارے علماء کرام یا ہماری تنظیم وقت رہتے اگر اس طلاق کے خلاف آندولن چلاتے، تحریک چلاتے، نوجوانوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس کو بتاتے کہ یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں کیا جاتا، تو سرکار کو اس طرح سے کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے نا۔ اسی طرح ابھی بھی وقت ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں ہے، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم اس کی تحریک چلائیں، اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء نے جو تنظیمیں بنائی، مسلم پرسنل لاء بورڈ ہوں، امارت شرعیہ ہوں یا جمعیت علماء ہند ہوں، تو یہ تنظیم بہت اچھی ہیں، اور اس پہ ہم کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ضرور دیں گے۔ یہ تنظیمیں آگے آئیں اور جتنی برائیاں ہیں اس کے خلاف جو ہے بالکل تحریک چلائیں۔ یقیناً ہر کوئی پریشان ہے آج، ہر کوئی پریشان ہے، کوئی نوکری نہیں ملی تو پریشان ہے نا، کسی کو کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے تو پریشان، کوئی قرض میں مبتلا ہے وہ پریشان، کوئی بیمار ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، نہیں، خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔
لہٰذا خودکشی سے خود بچنا چاہیے، خودکشی کی برائی ہر جگہ بولنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہے نا اس سے نفرت ہو خودکشی سے اور وہ قدم نہ اٹھائے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے، تو خودکشی کرنے والے کا جنازہ بھی پڑھیے، خودکشی کرنے والے جو ہیں ان کی دعائے مغفرت بھی کیجئے، اور چونکہ وہ کافر تو ہے ہی نہیں، وہ جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، دعائے مغفرت بھی کریں، جنازہ بھی پڑھیں۔ ہاں جس نے حلال سمجھتے ہوئے خودکشی کو اور اس نے خودکشی کی ہے تو پھر وہ کافر ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خودکشی جیسے سنگین گناہوں سے لوگوں کو بچائے، اور اللہ رب العزت ہم لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔